میں نے سنا مفتی حنیف قریشی ایک دن کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں نازل ہوئی. کیسے نہیں مانیں گے؟ حنفی بزرگ عالم نے جو شواہد و تنزیل میں لکھا ہے تو ماننا تو پڑے گا. لیکن میں پوچھتا ہوں ان سے اور دیگر مفتیان سے کہ ان 300 آیتوں کو علی کی شان میں ماننے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا جب آپ کا علی عثمان کے بعد ہے؟ تھینک لیس جاب ہے نا، تھینک لیس جاب. فائدہ کیا ہوا؟ آپ 1000 فضیلتیں پڑھتے رہے، بتاتے رہیے مولا علی کی. دیکھیں کیسے جھوم جھوم کے رمضان میں. فائدہ کیا ہے؟ آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے نتیجہ دیکھا جاتا ہے، رزلٹ دیکھا جاتا ہے. میں یہاں سے 10 مجلسیں پڑھ کے چلا جاؤں، ایک نوجوان کو آپ کھڑا کریں اور آپ پوچھیں بتائیے بھائی یاسر صاحب نے قرآن کی کون کون سی آیتیں پڑھی تھیں، اگر وہ ایک آیت بھی نہ ریفرنس کے طور پہ بتا سکے تو کیا مطلب؟ تھینک لیس جاب ہو گئی. تو آپ جو اتنے فضائل جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ فضیلت علی ترتیب خلافت. فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ہمارے لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے اچھے، بہت اچھی امید ہے. ارے یاسر صاحب آپ تو ہر کسی کے پیچھے لگے رہتے، یہ تو بڑے اچھے ہیں، دیکھیے کتنے مولا کے فضائل بیان کر. اب مان بھائی عثمان کے بعد رہے تو فائدہ کیا ہوا فضائل بیان؟